ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ صاحب، اور یہ ان کا حلقہ بھی ہے، تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا سلسلہ۔ سلمان صاحب، رات کو بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، اس وقت غالباً آپ اسی علاقے میں جا بھی رہے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ پہنچے بھی تھے۔ فردر جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو کیا پتہ چلی ہیں اس واقعے سے متعلق؟ انیشلی تو آپ بتا رہے تھے کہ کوئی نجی سوسائٹی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور ان کی ذمہ داری تھی، تو اب تک کیا کیا گیا ہے اس واقعے پہ؟ جی، کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا میمن کوٹ میں، جو ایک پرائیویٹ سوسائٹی تھی، وہاں پہ یہ لنگر اسی مینول کے اوپر، کنویں کے اوپر سبیل لگائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ رش بڑھنے کی وجہ سے تو اس کنویں کا جو کور ہے اس کے اوپر زیادہ لوگ آ گئے تھے اور بچوں نے بھی یہی وہ لنگر کھایا تھا، تو اس کے بعد رش بڑھنے کے بعد وہ کور جو ہے اس کا ٹوٹ گیا اور بچے اس پہ گر گئے تھے 5۔ تو جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو میں بھی وہاں آن دا اسپاٹ پہنچ گیا تھا۔ 2 بچے تو جاں بحق ہوئے، 3 سیریس تھے جن کو جناح ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اس کے بعد شام تک رات کو۔ لیکن ایک چیز بتائیے گا کہ یہ یا تو گٹر پہ ڈھکن نہیں ہوتے، یہاں پہ تھا تو وہ اتنا کس مٹیریل کا تھا کہ وہ ٹوٹ گیا؟ مطلب یہ اس کا تو کافی وزن ہوتا ہے، اس پر تو ٹرک گزرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، تو یہ نہیں ٹوٹتے۔ بچوں کے کھڑے ہونے سے بچوں کے کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا وزن ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی تھی، وہاں پہ یہ تو ایک بلڈر کا کام ہے، جب وہ کوئی سوسائٹی لانچ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پر۔ سلمان صاحب، رات بھی اس متعلق بات ہو رہی تھی، بلڈر کا کام جو ہے چارجز کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں، لیکن یہ ریگولیٹر تو کوئی ہوتا ہے نا، ان سوسائٹیز کا کوئی ریگولیٹر تو ہوتا ہے نا، کوئی تو ان کے کنٹرول کرتا ہے کہ اگر یہاں پر لوگ شفٹ ہو رہے ہیں تو این او سیز وغیرہ اس کے لیے جاری گورنمنٹ کی جانب سے کیے جاتے ہیں نا، تو اس پہ ذمہ دار کون ہے؟ سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، آپ کا محکمہ بلدیاتی ادارے ذمہ دار ہیں، کون دیکھتا ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں، یہ جو تو ہم نے کل ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس پر آپ انکوائری کریں، جو یہ اس جو ہاؤسنگ پروجیکٹ جس نے لانچ کی ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو ریسیپیز ان کو کور کرنے چاہیے۔ آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو تمام اداروں سے این او سی لینی پڑتی ہے، یہی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شاید اس پروسیجر کو کمپلیٹ کیا نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ پیش آیا، یہ غفلت کا واقعہ ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے۔ وہاں پر یہ بلڈر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، وہاں پہ سیوریج پرووائڈ کرنا۔ چلیے لیٹس سپوز سلمان صاحب بلڈر نے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا، لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے؟ پلس جب ہم کہتے ہیں نا بلدیاتی حکومتوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات جائیں گے، اور جو علاقے کا کونسل ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے باہر ذرا سا چھجا ہی نکال دیں، ایس بی سی اے والے فوراً سے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ بلڈنگ بن رہی ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس، این او سی ملنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ابھی میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کل کہا ہے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور وہ اس پر پروسیجر کریں گے، اور جو بھی اس پہ ہوگا اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ جس کی بھی ذمہ داری ہوگی، جس نے غفلت کی ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور باقاعدہ یہ آپ کو تو پتا ہوگا نا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ابھی تو کمیٹی بنی ہے نا، کہہ رہے ہیں نہیں، کون دیکھتا ہے؟ ہم نے کمیٹی قائم کر دی ہے کل ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں، اور وہ انکوائری کر کے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ کتنے دن میں کوئی ٹائم فریم دیا ہے؟ جس کی نیگلیسی ہوگی کوئی ٹائم فریم دیا ہے؟ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سلمان صاحب، کوئی ٹائم فریم دیا ہے کمیٹی کو آپ نے کہ اتنے دنوں میں آپ نے رپورٹ دینی ہے؟ جی، کل آج سے ہی ورکنگ شروع کریں گے وہ اپنی ریکوائرمنٹ۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار اور علاقے کے ایس ایچ او پر ایک کمیٹی بنائی ہے، تو اس پر وہ فیکٹس اینڈ فگر آئیں گے، جو بھی اس پہ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے ہٹ کے سال 2023 کا ہم حوالہ دیتے ہیں، سال 2023 کا حوالہ بھی دے رہے تھے نا کہ چلیں یہ تو ایک اس جگہ واقعہ پیش آیا، 68 غالباً نمبر تھا سال 2023 میں، اور پھر یہ 13-14 کا نمبر اس سال میں بھی آ چکا ہے، تو یہ ویسے سب کے لیے پریشان کن ہے۔ دیکھیں، کتوں کا، آوارہ کتوں کا معاملہ ہو، یہ گٹر کے ڈھکنوں کا معاملہ ہو، یہ ظاہر ہے کہ پریشان کن تو ہے ہی نا ایک چیز، تو کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کو اس سے نجات ملے تاکہ ان کی زندگیاں محفوظ رہیں، ویسے ہی بڑی پریشانیاں ہیں۔
تو یہ اس وقت بلدیاتی حکومتوں کے فوکس میں ہے یہ چیز؟ میئر صاحب اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کی اس پہ نظر ہے ان معاملات پہ جہاں جہاں یہ کھلے گٹر جو ہے وہ لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں؟ جی باقاعدہ اس پر فوکس کیا ہوا ہے میئر صاحب نے، اور ہم نے اس پر ٹیمیں بھی بنائی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے جو ہمارے اپوزیشن لیڈران ہیں جماعت کے ہوں یا پی ٹی آئی، ہم نے ان سے بھی مشاورت کی تھی کہ شہر کی ترقی کے لیے آئیں مل کر، اس شہر میں جتنی مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اتنا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس شہر کی خدمت کرنا، اس شہر کی رونقوں کو بحال کرنا۔ اس شہر نے بہت سے دکھ جھیلے، اب بھی یہ نفرت اور لسان کی سیاست ختم کر کے ہمیں تعمیری سیاست کرنی چاہیے۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ تعمیری سیاست ہی کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی K4 کا منصوبہ نہیں ہے جس کے لیے سالوں لگ جائیں۔ یہاں پہ لوگوں کی، بچوں کی زندگیاں جا رہی ہیں۔ اشفاق نے ابھی نمبر کوٹ کیا، 2023 میں کتنے لوگ چلے گئے، اس سال کے 7 مہینوں میں کتنے بچے، کتنے لوگ چلے گئے۔ اس پہ تو ہنگامی بنیادوں پہ کام آنا چاہیے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس خود رپورٹس کیا آتی ہیں؟ آپ کے کونسلر، آپ کے چیئرمین علاقے کے، وہ کیا رپورٹس دیتے ہیں؟ اس علاقے کو ہی دیکھیں، گٹر کا ڈھکن الگ، یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، یہاں سے کوئی گزرے تو کیسے گزرے؟ آئی ایم شیور کہ وہ بچے اس پانی سے بچنے کے لیے اس گٹر کے ڈھکن پہ سے گزر کے جا رہے ہیں بیکاز انہیں وہ ایک سپورٹ لگ رہی ہوگی۔ تو آپ کے پاس شکایات کیا آتی ہیں کہ کہاں پہ کیا نہیں ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی ہمارے جو یو سیز کے چیئرمین ہیں جو الیکٹ ہو کر آئے، وہ اپنی جو بھی کمپلینس ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، چاہے وہ مینول کور ہو، واٹر سیوریج کے ہو، یا روڈز کے یا دوسرے، تو ان کو ہم فل اسی وقت میئر صاحب اور ہم ان کو احکامات دیتے ہیں، افسران کو ایکشن لیا جاتا ہے اس پر۔ ڈو یو ہیو اینی نمبرز کہ کتنی کمپلینز آئیں اور کتنی آپ نے اس پہ کام کر دیا ہے اور وہ صحیح ہو گیا؟ دیکھیے ہم تقریباً ہمارے یو سیز کے جتنے بھی چیئرمین ہیں تو وہ تمام روزانہ بیسس پر آ کے ہمارے پاس اپنے علاقے کے، اپنے یو سیز کے حوالے سے جو بھی شکایتیں ہوتی ہیں، چاہے کے ایم سی کے لیول پر ہو، واٹر بورڈ کے ہو، یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہو، وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں اور ان پر کام کیا جاتا ہے، اور ان کے پاس اپنا بھی اس وقت بیسک، چلیں مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اپنے پاس بھی ابھی اس وقت یہ نمبر کیا ہے؟ کتنے گٹر ایسے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں پر آپ کی مطلب عملداری چلتی ہے کہ جہاں پر گٹر پہ ڈھکن موجود نہیں ہے؟ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈھکن، جس طریقے سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کباڑیوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے جہاں پر یہ سریا ان کا بیچا جاتا ہے، جا کے ان نشیوں کو ہم پکڑیں گے جو یہ گٹر کے ڈھکن اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ کچھ اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو کتنا نمبر کتنا ہے، کیونکہ ڈھکن آپ اسی وقت سپلائی کر پائیں گے گٹر کے جب تک آپ کے پاس پتہ ہوگا کہ ایک نمبر کیا ہے، کتنے مسنگ ہیں۔ دیکھیں ہم ابھی پچھلی دفعہ جب مینول کور ہم نے تمام یو سی چیئرمینس کو، جو واٹر بورڈ میں فیکٹری بند تھی جسے مرتضیٰ وہاب صاحب نے پھر دوبارہ چالو کرایا تھا، تو اس پر ہم نے تقریباً 12,500 کے قریب ڈرنکس اور مینول کور ڈسٹریبیوٹ کیے تمام یو سی چیئرمینس کو۔ تو اس سلسلے میں یہ روٹین بیس پر کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب ان کی کوالٹی پہ بھی تھوڑا کام کر لیجیے گا، کیونکہ کوالٹی بھی تھوڑی کافی علاقوں میں کوالٹی بہتر ہے، اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں مینول کور اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہی میئر صاحب نے بھی کہا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پھر وہ دوبارہ ایرنچی ادرات اس کو توڑ کر ان کے سریوں کو بیچتے ہیں۔ میمن بورڈ میں پچھلی دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہاں پہ دوسرے ہی دن یہی لوگوں کو پکڑ کر، جو لوگ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو میں بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو، آپ کو کہیں بھی ایسی کوئی چیز نظر آئے تو آپ شہری حکومت کو یا پولیس کو اطلاع کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ ادارے تو اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں، آپ ایک ایسا نمبر دے جائیں لوگوں کو کہ لوگ خود آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتائیں، بلکہ آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا، ویڈیو بنا کے ہیلپ لائن نمبر ہے 1128 ہے، وہاں کا نمبر ہے ہمارا ہیلپ لائن کا 1128، وہ اٹھاتے ہیں، اس پہ کال جاتی ہے، کرا سکتے ہیں۔ بالکل 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 اٹھاتے ہیں، وہاں کمپلین نوٹ بھی کی جاتی ہے اور اس پر امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ 1128 آپ نے نمبر بتایا، جی ٹھیک ہے۔ اب عوام بھی سن لیں، 1128 نمبر ہے، اگر آپ کے علاقے میں کسی بھی گٹر کا ڈھکن نہیں ہے آپ کال کریں، بتائیں، اور اگر
کال نہیں آپ کی ریسیو ہوتی ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ بھائی آپ کے علاقے میں کیا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا مسئلہ ہمارا معاملہ یہ ہے اجتماعی طور پہ اسے حل کیا جا سکتا ہے. اجتماعی طور پر ایک مسئلہ ہے، بڑا کنسرننگ ہے. تھینک یو سو مچ سلمان عبداللہ مراد صاحب، آپ نے بڑے پیشنٹلی ہمارے سوالات سنے اور ان کا جواب دیے.